5 برس پہلے جب میں 21 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے فارغ ہو گئی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں تو امی نے مجھے کہا کہ اپنی خالہ نورین کے پاس کوئی دن کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہیں جو بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہیں۔ ان کی شادی چند سال پہلے ہی اس وقت ہوئی تھی جب میری پیدائش ہوئی۔ اب تو خالہ کا ایک 16 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اسے بہت چھوٹا تھا، لیکن خالو میرا بہت عجیب قسم کا شخص تھا۔ اس کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ کسی وقت تو میں اس کو دیکھ کے ڈر سی رہتی تھی۔ نہ جانے خالہ کتنی حسین تھی، پتہ نہیں اس کے دام میں کیسے پھنس گئی اور اس سے شادی کر بیٹھی۔ میری امی نے مجھے بتا رکھا تھا کہ آپ کے خالو نے گاؤں میں سے کچھ ایسے کام کر رکھے ہیں کہ انہیں خاندان کی خواتین منہ بھی نہیں لگاتیں۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے چونکہ گرمیاں تھیں، اس خیر کچھ دیر کی ضد کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے ہاں چھوڑنے گیا، جو کہ اسی دن ہی مجھے وہاں چھوڑ کر واپس لوٹ آیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اتنے عرصے بعد آئی ہو، اب تو 1 مہینہ سے پہلے نہیں جانے دوں گی، بس آرام سے یہاں رہو۔ مجھے پہلی نظر میں ہی خالہ کا بیٹا بہت پسند آیا، جو کہ بہت خوبصورت تھا، لیکن عمر میں میرے لیے خالہ اور خالو رات کو چھت پر سوتے تھے اور میں اور سلمان نیچے صحن میں پنکھا چلا کر ایک ہی چارپائی پر سو جایا کرتے تھے۔ سلمان میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی تو نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے ڈر لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہا ہو اور کیا سوچے گا کہ یہ آدھی رات کو یہاں کیا لینے آئی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب پر اسرار سی لگتی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو مسکرانے لگتا تھا۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہوں، لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کی ساری آسائش مہیا کر رکھی تھی، جس کی کسی بھی عورت کو خواہش ہوتی ہے۔ خیر اب میں نے دبے پاؤں چھت پر جانے کا سوچا، چنانچہ میں دبے پاؤں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ ایک سیڑھی پر اپنے بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتی ہوئی میں چھت کے بالکل پاس پہنچی ہی تھی کہ جیسے ہی چھت کے قریب پہنچی، میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھیں، جیسے کوئی تکلیف سے کرا رہا ہو، جیسے کوئی حیوان غرر رہا ہو، یا جیسے کوئی کسی چیز کو زور سے فرش پر رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا تو چاند کی ایک روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ خالو چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور خالہ اس کے سر میں سرسوں کے تیل سے مالش کر رہی تھی۔ خالو کبھی منہ سے عجیب سی آوازیں نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اتنے میں اچانک خالہ نے گردن گھما کر میری طرف دیکھ لیا اور مسکرا کر کہا کہ آ جاؤ بیٹا، یہاں آ جاؤ۔ میں خالو کو اپنی طرف پا کر ڈر گئی اور جلدی سے نیچے آ کر چارپائی پر جا کر لیٹ کر سو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہی سوچوں میں تھی کہ میں سو گئی اور جب صبح ہوئی تو خالہ کچن میں کام کر رہی تھی اور خالو گھر پر نہیں تھے۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی گئی۔ وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگیں تو ان سے سوال کر ڈالا کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی خالہ مجھے بتانے لگی کہ ان کے سر میں عجیب سا درد ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اچانک میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ میں نے جھٹ سے میں ان کے سر میں تیل ڈال کر مساج کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے انسانوں کے کرتوتوں اور پھر بے بسی پر رونا آ گیا کہ جب انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے تو سمجھ سکتا ہے کہ اس نے اوپر والے کی پکڑ میں بھی آنا ہی نہیں ہے، اور جب کوئی پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے یہ آزمائش آتی ہوئی ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ آزمائش بھی اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر مجھے ترس آیا خالو پر اور ان سے ہمدردی بھی ہو گئی، لیکن میں ان سے محتاط بھی زیادہ ہو گئی تھی کہ یہ کیا معلوم کہ وہ مجھے بھی اپنی حواس کا نشانہ نہ بنا دے۔ پھر کچھ دن بڑی مشکل سے ڈر کر گزار کر واپس اپنے گھر آ گئی اور سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے میں تو حواس کی نشانہ نہیں بنی۔